جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شعر نمبر 3 کی بات کریں گے۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شباہت کہتے ہیں مشابہت کو، مطلب کہ ایک جیسا۔ شب ہجراں اس کو کہیں گے ہجر کی رات، یعنی جدائی کی رات، یا محبوب سے جدا ہو جانا۔ چاند محبوب کی شباہت لیے دروازے پر آ گیا ہے۔ چاند اپنی قسمت کا ستارہ دیکھنا، جدائی کی رات اپنی قسمت کا ستارہ دیکھنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، طریقہ کار اسی طرح آپ کے سامنے تشریح کریں گے۔ تشریح میں تھوڑا سا جو محبوب ہے، جو شاعر ہے، اس کے بارے میں لکھیں گے، شاعر کا طریقہ کار کس طرح کا ہے۔ تو جو اردو شاعری میں پروین شاکر کا مقام اعلیٰ اور ایک منفرد مقام رکھتی ہے، لب و لہجے کی شاعرہ ہے۔ انہوں نے عورت کی تمام زندگی کی عکاسی جو ان سے وہ شعر و شاعری میں کے ذریعے ہی کی ہے۔ بات کریں گے یہاں اردو ادب میں جو چاند کا ستارہ ہے وہ عام طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ادب میں چاند کے ستارے کو ہر شاعر نے استعمال کیا ہے، اور شاعری میں چاند کو محبوب کا ستارہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو چاند ہے وہ ایک حسن کا پیکر سمجھا جاتا ہے، اور پاکیزگی کا بھی اس میں ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ جس طرح چاند کی چمک اندھیرے میں امید جگاتی ہے، اسی طرح محبوب کا جو دیدار بھی ہے وہ عاشق کے دل کو روشن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، چاند اپنی بلندی کی وجہ سے دور ہے، اور اسی طرح محبوب بھی چاند کی طرح دسترس سے بالکل باہر ہے۔ ٹھنڈی چاندنی کی طرح محبوب کا جو تصور بھی وہ دل کو سکون دیتا ہے۔ چاند محبوب کی لافانی حسن کی ترجمانی بھی بہتر ذریعے سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں شاعرہ کیا کہہ رہی ہے کہ عاشق جون سا ہے وہ ہجر کی رات میں، جدائی کی رات میں میرے سامنے آ گیا ہے۔ اے ہجر کی رات تم اپنا ستارہ دیکھو، تمہارا ستارہ جون سا ہے وہ گردش میں تو نہیں، کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جدائی کی رات ہے اور محبوب میرے پاس ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اے قسمت یا اے جدائی کی رات تم اپنا ستارہ دیکھو، تمہارا ستارہ کہیں گردش میں تو نہیں، یا تمہارے ستارے نے تمہارے ساتھ غلط تو نہیں کیا کہ ایک رات ہجر کی چل رہی ہے، محبوب سے جدائی ہے، اور اس وقت بھی محبوب میرے پاس ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ شاعرہ کس خیال میں ڈوبی ہوئی شاعرہ جون سی ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ میں محبوب کے تصور میں اس حد تک محو ہو چکی ہوں، گم ہو چکی ہوں، کہ میں نے چاند کو مسلسل دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر اس میں نے اپنے محبوب کا تصور بنا لیا ہے۔ اس پر مومن خان مومن کا ایک شعر ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شعر آ جائے گا۔ اب دیکھیں دوسری طرف شعر میں شاعرہ جو نا وہ جدائی کی رات میں محبوب کی یاد کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ محبوب سے جدائی کے لمحات بہت اذیتناک ہوتے ہیں، جب عاشق کو ہجر کی رات بہت طویل محسوس ہوتی ہے، اداسی، تنہائی، چاندنی، محبوب سے دوری میں ایسا لگتا ہے کہ ہجر کی رات شاعرہ کی کبھی طلوع ہی نہیں ہوگی۔ اس میں عاشق چاند سے باتیں کر کر کے ہجر کی دکھ کو کم کرتا ہے، کم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ محبوب کا حسن جو سا وہ چاند میں دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ چاند جو سا وہ اس قدر روشن ہے کہ اس میں اس کو محبوب کا چہرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کو محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے تو وہ ہجر کی رات کو ملامت کرتا ہے، ہجر کی رات کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم اپنا ستارہ دیکھو کہ ہجر کی رات ہے اور میرا محبوب میرے پاس ہے۔ شعر کا اگر دوسرے مصرعے میں دیکھا تو شاعرہ شب ہجرا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہماری جو کہ یہ نا ایک اردو ادب کلمی ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو کلاس کی شاعری روایت میں شب ہجرا کو عاشق کے لیے طویل، دردناک
लम्हों का सितारा समझा जाता है। शब शब हिजरा से मुराद महबूब से जुदाई की रात होती है। ये रात गम, तन्हाई, बेकरारी की लामत है। शब हिजरा आशिक को महबूब की याद में तड़पाती है, इसलिए आशिक की नज़र में सब शब हिजरा इसकी दुश्मन होती है। ठीक, और ये हमारे यहाँ एक उर्दू की एक कैफियत भी है, उर्दू अदब का एक अलमिया भी समझा जाता है कि हमने महबूब को बहुत आला किस्म का दुनियावी खुदा बनाया हुआ है, जबकि आशिक को हमने दुनिया का पस्त तरीन और ढेर जात का एक शख्स बनाया गया जो उसकी हर बात को मानता है। तो बेटा ये शेर नंबर 3 था, इसमें मैंने ये 2 शेर लिखे हैं। कल 14वीं की रात थी शबे भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि ये चाँद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। ये बेटा शेर है इब्ने इंशा का, ठीक है। आगे फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है वो, बस में ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चाँद बुझ गया, हिजर की रात ढल गई। तो बेटा ये आपके सामने शेर नंबर 3 और हमारी आखिरी गज़ल का जो शेर नंबर 3 था वो पेश किया गया है। इसमें कोई कमी या कुछ चीज़ आपको नज़र आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए। अब हम बेटा शुरू करते हैं हमारा शेर नंबर